سورہ بقرہ آیت نمبر 143 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، میرا رسول تم سب پر گواہ۔ اب میں ایک سوال، بڑے عقل مند اور سیانے اور پریوں کے بندے بیٹھے ہیں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، یہاں پر تو سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں پہلا لفظ جو فرمایا شاہدن، یا اللہ کس شے کا گواہ؟ سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، تم سب پر میرا رسول گواہ ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، جس طرح میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس علیکم میں 10 ہجری کو پیغمبر اکرم کے وصال سے پہلے جو لوگ یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب تھے، یہاں پر سورہ البقرہ آیت نمبر 143 اس کے مطابق وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اس علیکم کے مخاطب صرف 10 ہجری کے پہلے کے مسلمان ہیں یا قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے؟ تو فرمایا نہ، صرف صحابہ مراد نہیں، صرف تابعین مراد نہیں، تبع تابعین مراد نہیں، بلکہ جو بھی زمانہ ہوگا، جو بھی صدی ہوگی، میرا محبوب قیامت تک آنے والے ہر انسان پر گواہ بن گیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، اب تھوڑا سا اور وضاحت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا منظر ہوگا؟ فَكَيْفَ، کیا کیفیت ہوگی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب قیامت کا دن آئے گا، جو امت آئے گی ہر امت کا گواہ ان کا نبی ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر نبی اپنی امت کا گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب کیا منظر ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنی امت کا گواہ، اور تو آدم سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان تک ہر انسان کا گواہ آمنہ کا لال بن جائے گا۔ یا اللہ کس شے کا گواہ، کس شے کا گواہ؟ ٹھیک ہے ہمارا گواہ تو ہیں، لیکن محبوب تیرے ہماری کس شے کے گواہ؟ فرمایا وہ صرف تمہارے گواہ نہیں، تمہارے افعال و اعمال کے گواہ۔ ہماری دنیا کا کوئی گواہ عدالت میں جج کے سامنے یہ کہے، جب جج پوچھے کہ تو اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا، اور گواہ یہ کہے، عدالت جج پوچھے اس گواہ سے، جرا کرے کہ جس واقعے کا تو گواہ بن رہا ہے، تو نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا؟ اور اگر گواہ کہے کہ جج صاحب جب یہ واقعہ ہوا میں اس وقت موجود نہیں تھا، نہ حاضر تھا، نہ ناظر تھا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ کانوں سے سنا، آپ بتائیے کیا دنیا کا وہ جج اس گواہ کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
جج کہے گا تو گواہی کے قابل نہیں۔ اے رب العالمین، تو نے اپنے محبوب کو جو گواہ بنایا، کس چیز کا گواہ بنایا؟ فرمایا میرا محبوب کل قیامت کے دن اپنا کلمہ پڑھنے والے ہر امتی کی پہچان بھی کرے گا، ان کے اعمال کی گواہی بھی عطا فرمائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ابھی میں نے اس کا ایک پہلو بیان کیا ہے۔ اے رب العزت، تیرا محبوب کس چیز کا گواہ؟ فرمایا تمہارا بھی گواہ۔ اور قرآن مجید سورہ القصص آیت نمبر 30 فرمایا لفظ ہے مطلق، شاہد کے اوپر الف لام نہیں ہے، نکرہ، نکرہ کا آخری حرف اوپر تنوین یعنی دو زبریں۔ فرمایا مطلق گواہ، یا اللہ کیسے؟ فرمایا ایک طرف تو تمہاری گواہی دے گا، اور جب مجھے مکے میں جانتا کوئی نہیں تھا، ہائے 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 ہائے، اور جب مجھے مکہ میں پہچانتا کوئی نہیں تھا، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، لیکن جاننے والا کوئی نہیں تھا، میرا محبوب صرف تمہارا نہیں میرے رب ہونے کا بھی گواہ۔ سورہ القصص، میں باتیں ادھر ادھر کیا جذباتی نہیں کرتا، القصص آیت نمبر، سورہ القصص آیت نمبر 30 فرمایا انی انا اللہ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ یا اللہ تو اللہ ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں تجھے، ہم نے تو کانوں سے سنا نہیں تجھے، تو ہم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کے آواز سے خمسہ میں نہ آئے۔ کوئی کسی چیز کا بھی علم آواز سے خمسہ سے ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے 5 حواس دیے، 5 حواس، حواس حس کی جمع، سننے والی حس، دیکھنے والی، بولنے والی، سونگنے والی، ٹچ کرنے والی، مس کرنے والی۔ دنیا کا کوئی بھی علم انسان ان 5 حواس سے حاصل کرتا ہے۔ فرمایا میں رب وہ ہوں جو تیرے ان حواس میں آ سکتا، میں جسم سے پاک ہوں، تو یا اللہ تو نے فرمایا انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ یا اللہ ہم کیسے مانیں؟ فرمایا میرے اللہ ہونے پر بھی گواہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ انا مرآۃ الحق، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ رب کائنات کی صفات کا اظہار مجھ محمد کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ذات کے گواہ مصطفیٰ اور امت کے احوال اور اعمال، احوال و احمال امت کے گواہ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی مضمون اللہ نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا، سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب آیت نمبر 46 فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اب یہاں اس آیت میں رب نے 5 شانیں ذکر فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر اکرم، انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدن گواہ بنا کے، و مبشرن بشارت دینے والا بنا کے، جو نیکی کا کام کرے گا اس کو جنت کا انعام تو عطا فرمائے گا، یعنی اے محبوب ہنسانے والا بھی تو، و نذیرا، اور جو تیری نافرمانی کرے گا
دوزخ کا عذاب بھی تو سنائے گا، تو گویا محبوب ہنسانے والا بھی تو ہوگا، رلانے والا بھی تو ہوگا۔ داعین اللہ بِإِذْنِهِ نہیں، اور داعین کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، اور یا کے اوپر دو زبرے ہے، وہ بھی نکرہ ہے، اوپر تنوین ہے، اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اے محبوب مطلق دائی، وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، وَسِرَاجًا منیرا، خود بھی چمکنے والا سورج ہے، منیرا، اور آگے لوگوں کو چمکانے والا بھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ القصص کی میں نے بنیاد بنائی، عنوان بنایا، اس میں رب نے نبی کی 3 نشانوں کو تو بیان کیا کہ یہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 1، مُبَشِّرًا 2، وَنَذِيرًا 3، یہ 3 نشانیں رب نے بیان فرمائی۔ اب یا اللہ بھیجا کیوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یا اللہ یہ شانیں دے کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مقصد بعثت، مقصد بعثت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اگلا حصہ ہے، اس اگلے حصے میں مقصد بعثت کو بیان فرمایا۔ فرمایا لام زبر لام زیر لے، یہ سبب بیان کرنے کے لیے ہے، اس کو لام میں علت کہتے ہیں، وجہ بیان کرنے کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب یہ 3 نشانے تمہیں دے کے بھیجا، یا اللہ کیوں؟ بعثت کا مقصد، مقصد بعثت کیا ہے؟ فرمایا پہلا مقصد یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو لام زیر لے ہے یہ وجہ بعثت کو بیان فرما رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 میں ذکر کیا کہ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ آگے پھر لے فرمایا، لے یظہرا علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اسی طرح یہاں فرمایا لے تؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ ہے بھیجنے کی وجہ۔ اب تؤمنوا کیا ہے؟ تؤمنوا کا مطلب ہے کہ تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اب تقریباً آدھی تقریر میری جو ہے نا مواد کے اعتبار سے وہ یہاں سے شروع ہونے لگی ہے کہ 3 نشانے بیان کرنے کے بعد مقصد بعثت، پہلا مقصد بعثت جو بیان کیا وہ ہے لے تؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اب آپ سارے ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا کیا، تیرا محبوب ایمان ہمیں ہمارے ایمان کے لیے تشریف لائے۔ بعثت مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ یا اللہ ہم ایمان لا چکے۔ اب اگلی بات، ایمان لانے کے بعد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ یا اللہ ایمان لا چکے۔ اب ہر بندے کے دماغ میں اگلا جو سکیچ ہے وہ الگ الگ ہے۔
کسی بندے کے لیے پورے دین میں نماز سب سے زیادہ ضروری، تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تاکہ تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد اگلا حکم شاید اللہ نماز کا دے۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ روزہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، تو لِتُؤْمِنُوا ایمان کے بعد روزوں کا ذکر آئے۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاد بہت ضروری ہے، لِتُؤْمِنُوا کے بعد اللہ جہاد کا حکم دے گا یا حج یا عمرے کا حکم دے گا۔ ہر بندے کے دماغ اپنے طور پر سوچنے لگ جائے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب کو تین نشانے عطا کر کے مقصد بعثت کو بیان کیا۔ پہلا مقصد تاکہ تم ایمان لاؤ، یا اللہ ہم ایمان لا چکے، اب اگلی بات فرمایا، اگلی بات نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ رمضان ہے، ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ ایمان کے بعد جو اگلی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نمازوں سے پہلے، روزوں سے پہلے، دین کے اراکین سے پہلے، نماز کے بعد جو اگلا حکم ضروری ہے وہ نبی کی تعظیم بھی کرو، نبی کی توقیر بھی کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، لے لام زیر لے وجہ بعثت۔ اب لے کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں وہ بعثت کا مقصد ہیں، ان میں سے پہلا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تم ایمان لاؤ، یا اللہ ہم ایمان لا چکے۔ اگلا حکم فرمایا، اگلا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی حد سے زیادہ تعظیم بھی کرو، حد سے زیادہ توقیر بھی کرو۔ یا اللہ تیری عبادت، فرمایا پہلے محمد عربی کی تعظیم کرو گے، پھر رب کائنات کی عبادت کرو گے۔ بکرتم واسیلا، صبح و شام پھر اللہ کی تسبیحات پڑھو۔ یا اللہ یہ ہمارے دماغ سے کے حساب سے تو یہ ترتیب الٹ نہیں ہوگی کہ پہلے ایمان، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر محبوب کا ادب۔ فرمایا نہیں، علماء مفسرین نے فرمایا، یہاں پر میں ضروری سمجھوں گا ان دونوں لفظوں کی جو تشریح محدثین نے فرمائی، خصوصاً صحابہ اور تابعین نے فرمائی، اور ان میں سے حضرت امام عبد الرزاق بن حمام، یہ عبد الرزاق بن حمام کون ہے؟ یہ عبد الرزاق بن حمام امام بخاری کے استاد ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق بن حمام امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ اور ایک اور لطف کی بات بتاتا چلوں، جو عبد الرزاق بن حمام امام بخاری کے استاد ہیں نا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جن کی فقہ پہ ہم عمل پیرا ہے نا امام ابو حنیفہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیثوں کی المصنف، اس میں 80 سے زیادہ حدیثیں امام عبد الرزاق نے امام ابو حنیفہ سے روایت فرمائی ہیں۔ نے اپنے یاروں کی دعوت کی، آخری باتیں اپنے دوستوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس پہ دعوت فرمائی۔ صحابہ آئے، انہوں نے دعوت کھائی، دعوت کھا کے بیٹھ گئے حضور کے کاشانے میں، دعوت کھا کے بیٹھ گئے۔
اب جب دعوت کھا کے بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے لگے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے آرام بھی فرمانا ہے، لیکن ان کو کہہ نہیں رہے کہ آپ دعوت کھا بیٹھے ہو چلے جاؤ، میں نے آرام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 علماء موجود ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا لا مستأنسین لحدیث۔ اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے محبوب کی دعوت پہ کھانا کھا چکے ہو تو ایسے کرو فانتشروا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ محبوب کے دربان کا درباری نہیں ہے، یہ بات کرنے والا خدا ہے۔ محبوب کے دربار کا درباری نہیں، خالق کائنات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ محبوب نے اپنے یاروں کی دعوت کی، دعوت کھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر ان کو کہہ نہیں رہے، اخلاقیات ہے نا مصطفیٰ کے۔ لیکن رب دیکھو میرے محبوب کا گھر ہر وقت میرے رب کی نظر میں ہے۔ رب کائنات نے وہی نازل فرمایا اذا دعیتم، جب تم دعوت دیے جاؤ، یعنی تم دعوت پہ آؤ، اذا دعیتم فادخلوا، اور داخل ہو جاؤ محبوب کے گھر میں، فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو کیا کرو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ نہ جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ میرے نبی کو اذیت دینے والا معاملہ ہے۔ میرے نبی نے تمہیں منع نہیں کیا، کیوں منع نہیں کیا یہ وجہ بھی قرآن میں بیان فرمایا میرا محبوب تمہیں منع نہیں کر رہا، تمہیں اٹھا نہیں رہا، اللہ فرما رہا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا محبوب تم سے حیا کرتا ہے۔ واللہ، اگلی بات سنو، واللہ لا یستحیی من الحق، یہ حیا میرے محبوب کو تو تمہارا ہے، میں رب ہوں، جلیل ہوں، قہار ہوں، جبار ہوں، مجھے کسی کا کوئی حیا نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن، لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھتے تو ہم سے نہ پوچھتے نبی کی حد کیا ہے، حد نہیں ہے، کیوں رب نے کوئی حد بنائی ہی نہیں ہے، صرف معبود نہیں کہنا، باقی جو مرضی آئے ادب کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ آخری بات، یہ تو قرآن کے حوالے سے کیسے عزت کرنی ہے، جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ رب نے سمجھ سکھائی یا ہماری تربیت فرمائی، وہ بیان کیا۔ اب میں صرف حدیث ایک کہ صحابہ نے پھر کیسے کیا، بخاری شریف، اور بخاری شریف کے بعد موطا شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، حدیث کی 17 کتب میں یہ حدیث ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی عمر بن عوف، قباء کے ساتھ وہاں گئے، ان کا جھگڑا تھا، ان کو صلح کرانے، پیچھے زور کی نماز کا وقت ہو گیا،
حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا اذان تو ہو گئی، اگر آپ جماعت کراؤ گے تو میں اقامت کہوں۔ مصطفیٰ تو ہے نہیں، وہ تو قبیلہ بنی عمر بن عوف ان کے صلح کرانے گئے ہیں، اگر اذان تو ہو گئی، اگر آپ جماعت کرائیں گے تو کیا میں تکبیر پڑھوں، اقامت کہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اقامت کہو۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسجد قباء والے محلے میں ان دو قبیلوں کی صلح کرانے میں مصروف ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کھڑی کرا دی، مصلی امامت پہ آ گئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم وحانت الصلاۃ فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال اتصلی بالناس، تو قال فاقیم قال نعم فسلم ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ فتخلص حتى وقف فی الصف فصفق الناس، فرمایا ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب پیغمبر اکرم ادھر سے صلح کرانے کے بعد فارغ ہوئے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب دیکھا جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر مصلی امامت پہ ہیں، سارے صحابہ پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے، یہ حدیث امام بخاری ایک جگہ پہ نہیں لائے، 7 ابواب میں لائے ہیں مختلف جگہوں پہ، کیونکہ حضرت امام بخاری کو بڑا لطف آتا تھا یہ حدیث لکھتے ہوئے، کیونکہ امام بخاری آپ جیسے عشق رسول تھے۔ امام بخاری کے پاس میرے پیغمبر اکرم کا ایک منہ مبارک تھا، رات سونے سے پہلے روز امام بخاری میرے آقا کے منہ مبارک کی زیارت کر کے حضور پہ درود پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ امام بخاری بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ حدیث پاک ایک باب میں نہیں لائے، کتاب الصلاۃ میں لائے، کتاب الاذان میں لائے، کتاب الاحکام میں لائے، مختلف ابواب میں اس حدیث طیبہ کو لائے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم جب مسجد میں داخل ہوئے، یہ حدیث پاک ویسے عام علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کافی علماء سے سنی، لیکن اتنی وضاحت سے میں نے جب پڑھی تو غور کیا تو میں نے میرا دل کر رہا ہے کہ عاشقوں کو یہ سنائی دو کہ اس میں راز کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر امامت پہ کھڑے، صحابہ صفوں میں، پیغمبر اکرم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ اب حدیث پاک کے اگلے لفظ فلما اکثر الناس فتخلص حتى وقف بیس الصف فصفق الناس وقان ابو بکر لا یلتفت فی الصلاۃ، ابو بکر نماز بڑی ڈوب کے پڑھتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی سجے کھبے کی، نماز میں ڈوب جاتے تھے۔ جب پیغمبر پہلی صف میں آ گئے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی بجائی، تالی بجائی، تصفیق اس کو کہتے ہیں، تا فے صاد یا کاف دو نقطوں والا، تصفیق فرمائی، تالی بجائی۔ ابو بکر پہ اثر نہیں ہوا، پھر دوسرے صحابہ، دوسری صف، تیسری صف، پوری صف، صحابہ کرام کے تمام صفیں، مسجد میں جتنا مجمع ہے وہ تصفیق کر رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق نے اتنی تالیوں کی گونج سنی، فالتفا، تو ابو بکر متوجہ ہوئے، فرا محمدن۔ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ میرے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں خلل ہوگا اگر میں صفوں کو توڑوں گا۔ حضور صفوں کو چیر رہے ہیں، اب جہاں جہاں سے گزرتے گئے، صحابہ دیکھتے گئے، نبیوں کے امام آ گئے، اور جب ابو بکر صدیق توجہ دلانے پہ متوجہ ہوئے، پیغمبر کی خوشبو سونگی،
سامنے تھا کعبہ، کھڑے تھے ایسے، حدیث کے لفظ فلتفا، پھر ابو بکر کعبے کو چھوڑ کے ہٹ کے سینہ ہٹا کے نبی کی طرف آئے، فرآ نبیہ، پیغمبر اکرم کو دیکھا، نبی نے فرمایا نماز ٹوٹی نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، مکمل کرو۔ لیکن نہیں، ابو بکر پہلے تو مڑے تھے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ سیکھنا تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ پیچھے مڑے، پہلے مڑے، پیچھے مڑ کے پھر دیکھا مصطفیٰ کو، جب مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو مصلی چھوڑا، پہلے سینہ پھیرا تھا، اب مصلی چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے ابو بکر، اللہ آمرہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالکہ، حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ ہاتھ دونوں اوپر کیے، حامد اللہ، اللہ کی حمد کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی موجودگی میں ان کے مصلی پہ کھڑا ہوں، یہ تیرا شکر ہے۔ ہاتھ بلند کر کے یہ حدیث ہے، یہ حدیث 17 حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے رب کا شکر ادا کیا، لیکن جگہ پھر بھی چھوڑ دی، عرض کیا آقا یہ آپ کی کرم نوازی ہے، لیکن ابو قحافہ کا بیٹا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ آگے ہو نبیوں کا امام، پیچھے ہو جماعت آپ نے کرا دی ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات۔ دوسرا واقعہ اس دن ہوا جس دن پیغمبر کا وصال ہوا، اس میں تو وضاحت ہو گئی۔ حضور نے پردہ اٹھایا، جہاں گنبد خضرا ہے، پردہ ہٹایا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری امت کیا منظر پیش کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دماغ میں اس دن سے پہلے کہ پیغمبر کے حالات پھر گئے کہ نبی نے جب صف در صف اپنے غلام دیکھے ہوں گے پردہ ہٹا کے، تو ہجرت والی رات بھی یاد آئی ہوگی، جب کعبے میں اکیلے ہوتے تھے اور عقبہ بن معیط گلے میں پھندا ڈال لیا کرتا تھا چادر کا، وہ بھی منظر یاد آیا ہوگا، ہجرت حبشہ یاد آئی ہوگی، اتنی قربانیاں، پھر بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر خیبر، جو اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے میرے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں، وہ تکلیفیں یاد آ گئی ہوں گی، اور پردہ ہٹا کے جب لاکھوں کی تعداد میں اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا تو پیغمبر کے چہرے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسکراہٹ آ گئی ہوگی۔ پردہ ہٹایا۔ اب یہ اگلے جملے صحابہ کی، صحابہ نے خود بیان فرمایا۔ اب کعبہ سامنے، جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ایسے مسجد نبوی بائیں طرف حجرہ پاک، جہاں حضور کا حجرہ تھا وہیں گنبد خضرا ہے۔ جب پردہ ہٹایا حضور نے چہرہ سامنے کیا، اب صحابہ جو سامنے کعبے کو دیکھ رہے تھے، نظر تھی سجدے کی جگہ پہ، سینہ تھا کعبے کی طرف، جب ان کو نورانیت مصطفیٰ کی کرن محسوس ہوئی تو کعبہ سامنے ہے تو انہوں نے ادھر بائیں طرف دیکھا، ہو رہی ہے نماز،
نماز میں کعبے سے سجدے کی جگہ سے نظریں ہٹا کے اس دروازے پہ لگائی جو دروازہ حجرہ محبوب کا تھا. صحابہ نے آگے مثال بھی دی، کہتے جب ہماری نظر پڑی حضور کے چہرے پہ تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قرآن کا ورقہ کھلا ہوا ہے. اب نماز عبادت اللہ کی، لوگ کہتے ہیں تعظیم نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب جب صحابہ کی صفوں کو چیر کے مصطفیٰ گزرے ہوں گے تو جہاں جہاں سے گزرے ان کو خیال تو مصطفیٰ کا آیا ہوگا، اور جب نبی پہلی صف میں آئے صحابہ تصفیق کر رہے ہیں پھر بھی پیغمبر کا خیال آیا ہوگا، اور جب ابو بکر سمجھ کے تصفیق کو پیچھے ہٹ رہے ہیں پھر بھی نبی کا خیال آیا ہوگا. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ کعبہ سے اگر سینہ پھرے غیر خدا کی طرف ہو جائے پھر نماز ٹوٹتی ہے، لیکن اگر کعبہ سے پھرے اس طرف ہو جائے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں، مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت کرنے والے حضرت سعد بن سعد ساعدی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. نماز میں نہ صرف خیال مصطفیٰ بلکہ ابو بکر صدیق نے جب محسوس کیا کہ محبوب نے پردہ ہٹایا تو مصلی چھوڑ دیا، ایڑیوں کے بل گھومے، لیکن پیغمبر نے پردہ گرایا اور ساتھ جملہ بولا، فرمایا اتم الصلاۃ. یہ مقابلے غور جملہ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز دہراؤ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کعبے کو چھوڑ کے میری طرف تمہاری توجہ ہوئی تھی، تم نے کعبے کو دیکھنے کی بجائے مجھے دیکھا. نماز ٹوٹی نہیں کیونکہ کعبے سے ہٹی تو اس طرف گئی جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس سے نماز مکمل ہوئی. ہم نماز پڑھ رہے ہوں اوپر سے مولانا صاحب آ جائے یہ کہیں السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، ادھر سے نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز رہے گی. اللہ نے فرمایا جب ساری رکعتیں پڑھ بیٹھو اور 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب میری چوکھٹ پہ دزانو بیٹھ جاؤ سلام پھیرنے سے پہلے تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے نماز ٹوٹے گی، لیکن السلام علیکہ ایھا النبی کہو گے، پیغمبر پہ سلام پڑھو گے تو نماز مکمل ہو جائے گی.